کینسر کے مریض کو آم کا پھل استعمال کرواؤ، خون کی کمی کے مریض کو انار کھلاؤ، کمزور ہڈیوں میں مبتلا افراد کو کیلے کھلاؤ۔ اگر موٹا ہونا ہے تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو اور نہار منہ کھا لیا کرو۔ آپ کا کمزور جسم کچھ ہی دنوں میں موٹا ہونا شروع ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں آتی۔ اگر کھانا کھا کر فوراً سو جاؤ گے تو بہت ساری بیماریاں آپ کو گھیر لیں گی اور موٹاپا آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ جوڑوں کا درد ہو یا ٹانگوں کا، زیتون کے تیل میں 1 دانہ کلونجی کا ملا کر مالش کرو، 5 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ 5 عدد کھجوریں کھائیں۔ جسمانی کمزوری ختم کرنے کے لیے کھجور کا استعمال کریں۔ جبڑوں میں درد رہتا ہو تو ملیٹھی کھایا کریں۔ ملیٹھی چبانے سے پہلے دانت صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو اچار کھانے سے گریز کریں۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کریں۔ کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ گلے میں خراش رہتی ہو یا گلا بیٹھ جاتا ہو تو نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں۔ جو عورت پالک کھاتی ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھنے لگے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو۔ آنکھوں میں کچرا پڑ جائے تو متاثرہ آنکھ میں دودھ کے 2 قطرے ڈال دو، انشاءاللہ کچرا باہر نکل آئے گا۔ اگر آپ اپنے بال ہمیشہ کے لیے کالے رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے سر پر مولی کا رس لگائیں۔ اس سے آپ کے بال گھنے بھی رہیں گے، مضبوط بھی رہیں گے اور وقت سے پہلے سفید نہیں ہوں گے۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگا دو، بال کبھی روکھے اور خشک نہیں ہوں گے۔ بالوں میں زیتون کا تیل لگانے سے بال چمکدار اور لمبے گھنے ہو جاتے ہیں۔ جو خواتین خشک جلد سے پریشان ہیں اور ان کی جلد روکھی سی ہو گئی ہو تو وہ ناشپاتی کا زیادہ استعمال کریں۔ پیاز کا پانی استعمال کرو، معدہ صاف ہو جائے گا۔ نمک والے پانی سے کمرے کو دھو لیا جائے تو کمرے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ کتنی ہی پرانی خارش کیوں نہ ہو، دیسی اجوائن کا تیل متاثرہ حصے پر لگانے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہو تو سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے۔ گندم کا حلوہ دماغی کینسر کو ختم کر دیتا ہے۔ سونے سے قبل چارپائی کے سرہانے پر امرود کاٹ کر رکھ دو، مچھر نہیں آئیں گے۔ کمرے سے مچھر بھگانے کے لیے کسی چیز کا دھواں 5 منٹ کے لیے کمرے میں کرو۔ جب مچھر بھاگ جائیں تو دروازہ بند کر دو۔ کچا دودھ پینے سے انسان کا رنگ کبھی سانولا نہیں رہتا۔ جو افراد روزانہ چیری کھاتے ہیں ان کو ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم کی ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ چاولوں کا پانی ابال کر پی جاؤ، قبض دور ہو جائے گی۔ چاولوں کے پانی سے چہرہ دھو لو، جلد چمکدار ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی کا 1 گلاس پی کر سو جاؤ، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے مچھر کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ جسمانی تھکاوٹ ہو تو
رات کو سونے سے پہلے بدن پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں۔ گنے کا رس پینے سے پتھری ٹوٹ کر باہر نکل جاتی ہے۔ گرمی دور بھگانے کے لیے گنے کا رس فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ آنکھوں میں چمک چاہتے ہو تو روزانہ رات کو سوتے وقت کالی کشمش کھایا کرو۔ اگر کالی کشمش نہ کھا سکو تو آنکھوں میں شہد ڈالا کرو۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد الائچی چبا لیا کرو۔ بوڑھے بندوں کی طرح سانس نہیں پھولے گا۔ امرود کھانے سے ڈپریشن بھاگ جاتا ہے۔ کھانا ہمیشہ آہستہ کھانے سے آپ کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ جس گھر میں بلی بچوں کو جنم دے اس گھر میں رزق بہت جلد آتا ہے اور رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ کھٹے دہی کے اندر تازہ دودھ شامل کرنے سے دہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہوں تو ابلے چاولوں والے پانی سے سر دھو لیا کرو۔ بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ کمزور بالوں میں طاقت آئے گی اور بالوں کا چمکیلا پن واپس آ جائے گا۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگاؤ، آپ کا چہرہ تر و تازہ رہے گا۔ اگر چہرے پر جھائیوں کے نشانات ہیں تو ٹماٹر کے رس سے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے اور اس کو دور کرنا چاہتے ہو تو ہری سبزیاں کھایا کرو۔ روزانہ کیلے کا جوس 1 چمچ پی لینے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ معدہ تیزابیت کا شکار ہو تو کریلے کا جوس فائدہ دیتا ہے۔ پاؤں کا درد نہ جا رہا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کیا کرو، درد جیسا بھی ہوگا ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ روزانہ 10 منٹ پیدل چل لیتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ کھانا کھا کر 20 منٹ پیدل چلنے سے کھانا فوری طور پر ہضم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ کھیرا روزانہ استعمال کرتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ سلاد کے ساتھ کھیرا کھانے سے جسم طاقت سے بھر جاتا ہے۔ آٹے میں دیسی گھی اور ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگاؤ، چہرے کی جھریاں دور ہو جائیں گی۔ جب بھینس کا بچہ پیدا ہو تو اس کے پہلے دودھ میں عرق گلاب ملا کر پی جاؤ۔ زندگی میں کبھی بھی سانس کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی کپڑے پر تیل کے داغ لگ جائیں تو اس کپڑے پر ٹلکم پاؤڈر لگا کر داغ کو اچھی طرح رگڑو۔ تیل ٹلکم پاؤڈر کے اندر جذب ہو جائے گا اور داغ اتر جائیں گے۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن میں چستی اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا دماغ کو فریش رکھتا ہے۔ بدن میں سستی اور تھکاوٹ ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے مالش کرنی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر وقت تیز رہے تو پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ موٹاپے سے بچے رہیں اور بیماریاں آپ کو نہ گھیریں تو کھانا کم کھائیں۔ الٹی یا کیک کی شکایت ہو اور اسے روکنا چاہتے ہو تو لونگ کے پانی کی کلیاں کرو۔ ٹانگوں کا درد ہو یا گھٹنوں کا، 1 دانہ پودینے کا دیسی گھی میں پکا کر گھٹنوں کی مالش کرو، 2 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ دوائی لینے سے دوائی کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ زیادہ سبزی کا سالن پکا کر کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اگر موٹاپے سے بچنا چاہتے ہو تو سبزیاں کھایا کرو۔ انجیر میں شہد ملا کر کھاؤ
بدن کو طاقت ملے گی۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ انگور کھانے سے بھی بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ انگور کھا کر اوپر سے پانی ہرگز مت پئیں، ورنہ ہیضہ ہو سکتا ہے۔ پانی زیادہ استعمال کیا کرو، یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے اور غصے کو ختم کرتا ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی دور ہو جاتی ہے، یہ دمہ پیدا کرتے ہیں۔ شہد کے اندر شفا موجود ہے۔ اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو واپس نہ کرنا۔ نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو مثانے کی گرمی اور معدے کی کمزوری ہے۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں وہ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کم اور کمزور ہونے کی علامت ہے، اور جسم میں سستی رہتی ہو یا کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھاؤ، بھوک رکھ کر کھاؤ۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لیا کریں۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کرو۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ آہستہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہیں اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ رات کو زیادہ سوچنے سے نیند کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہ آتی ہو وہ لوگ بہت بے چین مزاج اور ذہین ہوتے ہیں۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر بادام کو گلے میں اتارو، دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔ جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈالتے ہی درخت پھل دینا شروع ہو جائے گا۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلدی آتا ہے، اور زیادہ چائے بھوک کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو سمجھ جائیں آپ کا دماغ کمزور ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ کیلے کے چھلکے کا گلے پر مساج کرنے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق چیونگم چبانے سے دماغ کو آکسیجن کی روانی بڑھ جاتی ہے، اس لیے ٹیسٹ اور پڑھائی کے دوران چیونگم چبانے سے دھیان پڑھائی پر جاتا ہے اور یاد کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ اگر دانت خراب ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔
رات کو سوتے وقت منہ سے پانی بہنے کی شکایت ہو تو جامن اس کو دور کرتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت پیشاب میں جھاگ کیوں نہیں بنتی؟ کیا اس کا بننا ضروری ہوتا ہے؟ معمولی جھاگ بننا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ جھاگ بن رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پیشاب میں پروٹین خارج ہو رہی ہے، جو گردوں کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ پیشاب میں ماضی کی نسبت زیادہ جھاگ بن رہی ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا جسم ہلکا پھلکا رہے، زیادہ گوشت نہ چڑھے اور موٹاپے کا شکار نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے رات کا کھانا کم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ پسی ہوئی ہلدی میں پانی ملا کر غیر ضروری بالوں پر لگائیں۔ جب خشک ہو جائے تو رگڑ کر اتار لیں، غیر ضروری بال ختم ہو جائیں گے۔ جو انسان معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان کبھی بھی پانی مت پئیں۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دار چینی شریانوں میں جمی چکنائی کو صاف کر دیتی ہے، جس سے کولیسٹرول نارمل ہو جاتا ہے۔ خون کو صاف کرتی ہے۔ دار چینی کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ روزانہ آدھا چائے والا چمچ کھانے کے 1 گھنٹے بعد پانی کے ساتھ لو۔ دہی کے فائدے۔ دہی سر کے بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آتی ہے، جلد کی خشکی کو ختم کرتی ہے اور سر کی خشکی کا خاتمہ کرتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے غسل مت کریں، اس سے آپ کا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں کھانے سے معدے کی گرمی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا: ٹھنڈا دودھ، دہی اور سفید چاول۔ دہی اور شہد ملا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ دہی پیٹ کی بیماریوں میں بہت مفید ہے۔ بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر معدے کی گیس کی پرابلم ہو تو گرین ٹی کا 1 کپ بنا کر پی لیا کریں۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی۔ لیموں کے رس میں ادرک ملا کر ناک میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں، موچ سے فوراً آرام مل جائے گا۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پھیکی جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔